مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو کون نہیں جانتا۔ ان کا شمار اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کو غالب کی صدی کہا جاتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 فروری 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ ان کا اصل نام اسد اللہ خان بیگ تھا۔ غالب کا کمال یہ تھا کہ وہ انسانی نفسیات کی گہرائی میں جا کر اس صفائی سے پیش کرتے تھے کہ سننے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا۔ غالب مصیبتوں کو ہراتے ہراتے بڑے ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کے کاندھوں پر آئی، لیکن جب غالب کی عمر 8 سال کی ہوئی تو ان کے چچا بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بہت کم سنی میں قریب 11 سال کی عمر میں مرزا غالب نے شعر و شاعری کا آغاز کیا۔ غالب کے آبا و اجداد کا تعلق وسط ایشیا سے تھا اور فارسی زبان اس وقت پر بر صغیر سے لے کر شاہی دربار تک اور تہذیبی گہواروں میں عام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری کا ایک بڑا حصہ فارسی میں بھی ہے۔ اردو شاعری غالب کی سرپرستی میں عروج پر پہنچی۔ غالب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اردو شاعری کے قواعد و قانون کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی مخالفت کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ غالب کا زمانہ بڑے بڑے شاعروں کا زمانہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس زمانے ان کا زمانہ بڑی شورش کا زمانہ تھا۔ انہوں نے ملک کے اقتدار پر انگریزی قوم کو قابض ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی شاعری کو گہرائی اور بڑی جان بخشی۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان کی بیٹی امراؤ بیگم کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد انہوں نے آگرے کو خیر بات کہہ کر دہلی میں رہائش اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات میں اضافہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوا، یہاں تک کہ انہیں قرضے لینے پڑے اور دن بدن قرضوں کا بوجھ بڑھنے لگا۔ ان مالی مشکلاتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے قلعے میں ملازمت اختیار کی۔ 1850 میں حکیم احسن علی خان کی سفارش پر بہادر شاہ ظفر کے دربار میں شاہی مورخ کا وظیفہ ملا۔ شاہ نے تاریخ خاندانی تیموری کی سرگزشت لکھنے کی ذمہ داری سونپی، جس پہ غالب نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو لکھنا شروع کیا۔ تاریخ تیموری کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں بادشاہ ہمایوں تک کے حالات درج کیے، دوسرے حصے میں وہ اکبر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے حالات درج کرنا چاہتے تھے، لیکن غدر کی وجہ سے دوسرا حصہ کبھی مکمل نہیں ہو پایا۔ غدر کے بعد مرزا کی سرکاری پینشن بھی بند ہو گئی تھی۔ 1857 عیسوی کے بعد نواب یوسف علی خان کو امداد کے لیے لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مکمل کر دیا، جو مرزا غالب کو تمام عمر ملتا رہا۔ مرزا غالب کی تنگ حالی کا اندازہ آپ ان کے اس خط سے لگا سکتے ہیں، جس میں انہوں نے برسات کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا: دیوان خانے کا حال بہت بدتر ہے، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان رحمت سے گھبرا گیا ہوں۔ چھت چھلنی چھلنی ہو گئی ہے، بادل 2 گھنٹے برستے ہیں تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے۔ اپنے غموں کو غلط کرنے کے لیے مرزا غالب کثرت سے شراب پیا کرتے تھے۔ غدر کے بعد مرزا غالب بے قید ہو گئے تھے۔ ان کو جب انگریز آفیسر کرنل براؤن کے سامنے پیش کیا گیا تو کرنل نے مرزا کی واضح قطع دیکھ کر پوچھا: کیا تم مسلمان ہو؟ مرزا نے کہا: جناب، آدھا مسلمان ہوں۔ کرنل نے پوچھا: کیا مطلب؟ مرزا نے کہا: جناب، شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا ہوں۔ شراب نوشی کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن خراب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ آخر میں وہ اکثر بے ہوش رہتے تھے اور مرنے سے پہلے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ غالب کی شاعری غالب کی شاعری گلہائے رنگ رنگ پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ کو تصوف، شوقی، نفاست، عشق مجازی، عشق حقیقی، تنگی، ہائے روزگار، الغرض ہر موضوع پر شعر نظر آئیں گے۔ غالب نے جب سے اردو میں شعر کہنا شروع کیا تو ان کا اس میں کوئی ثانی نہ ہوا اور ریختہ کی کہکشاں میں عظیم ترین ستارہ بن کے ابھرے۔ غالب کی فارسی شاعری بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ غالب کی قدر غالب کے زمانے میں نہ ہوئی۔
لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا اصلی مقام کیا ہے اور آنے والے زمانے میں ان کی قدر ضرور ہوگی۔ اپنے ایک فارسی شعر میں اپنے بارے میں کہا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: میرے ستارے کو دوسری دنیا میں تاج پہنایا جا چکا ہے، میرے شہر کی شہرت میرے دنیا سے جانے کے بعد ہوگی۔ یا رب، زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ 15 فروری 1969 میں یہ اندلیب گلشن پرانی دلی کے گلی قاسم جان محلہ بلی ماران میں راہی عدم ہوا۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب کو دہلی کے نظام الدین میں سپرد خاک کیا گیا۔ غالب نے کچھ یوں کہا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصائب پھرے ہے عطر عطا، مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ درد منت کشے زمانہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب اے رقیب، گالیاں کھا کے بے نہ ہوا۔ غم عشق جاں گسل ہے پہ بچی کہاں کی دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اور سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں، جس کے کاندھے پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اور یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد اخبار ہوتا۔ شکریہ۔